ملائکہ اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالتی تیز تیز سانسیں لیتی ہوئی اپنی سہیلی نائلہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہی تھی، اور اس کا رخ اس ویران پرانی اور خوفناک عمارت کی طرف تھا جہاں جانے کا کوئی عام انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کا دل اس کے سینے کے اندر کسی بے رحم ہتھوڑے کی طرف بج رہا تھا، اور ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے دل میں پاپا کے قاتل سے بدلہ لینے کی جو آگ دہک رہی تھی اس نے اسے اندھا کر دیا تھا، کیونکہ کچھ ماہ پہلے اس کے معصوم اور پیارے پاپا کو اس شہر کے ایک بے رحم اور سفاک گنڈے نے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور ملائکہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس قاتل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو چکی تھی، اور نائلہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کالی دنیا کا بے تاج بادشاہ حیدر شاہ ہی اس کا یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کا انصاف قانون سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جیسی ملائکہ اس سنسان اور پراسرار جگہ کے اندر پہنچی، وہاں پھیلی سگریٹ کے کڑوے دھوئیں، بارود اور چمڑے کی بو نے اس کے حواس کو بالکل سن کر دیا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اس نے گھبرا کر اپنے ریشمی دوپٹے کے پلو سے اپنی ناک کو ڈھانپا اور خود کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ وہاں موجود کچھ آوارہ درندے صفت لڑکوں نے جب ایک انتہائی نازک، خوبصورت اور شریف لڑکی کو اپنے اس کالی دنیا کے ڈیرے پر اکیلے کھڑے دیکھا تو ان کی گندی اور ہوس بھری نظر ملائکہ کے وجود پر جم گئی، اور انہوں نے طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کو کونیاں ماری اور اشارے کیے۔ ملائکہ کے قدم ایک لمحے کے لیے بری طرح ڈگمگائے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اپنے پاپا کا خون آلود چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس نے اپنے اندر ایک غیر معمولی ہمت پیدا کی اور آگے بڑھ کر غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، یہاں کا باس کون ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ اس خطرناک اور تاریک ماحول میں جہاں بڑے بڑے مرد بھی بات کرتے ہوئے کانپتے تھے اور حیدر شاہ کے نام سے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، وہاں ایک معصوم لڑکی کا یوں ڈٹ کر کھڑے ہونا ان گارڈز کے لیے بہت حیران کن اور مزے کا خیز تھا۔ ایک لمبا چوڑا اور خوفناک شکل کا گارڈ اپنی کرسی سے اٹھا اور ملائکہ کے بالکل قریب آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق کو لہراتے ہوئے بولا، لڑکی، راستہ بھول گئی ہو کیا؟ یہ تمہارے پھول جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں زندگی سستی اور موت بہت مہنگی ملتی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ پچھتاؤ گی۔ ملائکہ نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت کیا اور بولی، میں یہاں راستہ بھول کر نہیں آئی، اپنے پورے حواس میں آئی ہوں، اور میں تب تک یہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گی جب تک تمہارے باس سے مل نہ لوں۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ان کے سامنے لے کر جاؤ۔ وہاں موجود تمام مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک بلند طنزیہ کہکا لگایا، جیسے وہ اس لڑکیوں کی نادانی اور بے وقوفی پر ماتم کر رہے ہوں۔ دوسرے گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو چھونے کی کوشش کی اور بولا، لڑکی جو بھی کام ہے ہمیں بتاؤ، ہمارا باس ہر ایرے غیرے سے نہیں ملتا، وہ بہت قیمتی انسان ہے۔ ملائکہ نے تڑپ کر اپنا دوپٹہ پیچھے کیا اور غصے سے چلاتی ہوئی جواب دیا، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، میں جو بات کرنے آئی ہوں وہ صرف اور صرف تمہارے باس سے ہی کروں گی، اور کسی میں یہ اوقات نہیں کہ میرا کام کر سکے۔ کیا وہ اندر ہے؟ وہ وہاں کھڑی تو ہو گئی تھی، لیکن اندر سے اس کا پورا وجود خوف کی ایک سرد لہر کی گرفت میں تھا، اور وہ دل ہی دل میں ایتل کرسی پاڑ رہی تھی۔ اسی وقت اندر کا ایک بہت بھاری لوہے کا دروازہ ایک خوفناک اور زوردار آواز کے ساتھ کھلا، اور اس کی آواز پورے کھنڈر میں گونج اٹھی۔ سب کی نظریں فوراً سہم کر اس طرف گم گئیں۔ سفید کلف لگے چمکدار شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر گہری بھوری قیمتی چادر اوڑھے، اپنی رعبدار سحر انگیز اور قاتلانہ شخصیت کے ساتھ حیدر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی دھڑکن رک گئی اور پورے حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کیا یہ کوئی بازار ہے جو یہاں اتنا شور مچ رہا ہے؟ حیدر شاہ کی بھاری سرد اور غصیلی آواز گونجی تو سب کے سر جھک گئے اور گارڈ کی گگی بند گئی۔ حیدر شاہ کی عقابی اور تیز نظریں فوراً ملائکہ کے معصوم اور خوبصورت چہرے پر جم گئی، جو خوف سے بالکل سفید ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ باس، یہ لڑکی خود یہاں چل کر آئی ہے اور آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، ہم اسے نہیں لائے۔ ایک گارڈ نے جلدی سے جھک کر صفائی دی،
کیونکہ وہ حیدر شاہ کے غصے سے واقف تھے کہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے یا ان کی بے عزتی کرنے کے سخت خلاف تھا۔ حیدر شاہ نے ملائکہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی معصومیت حیدر شاہ کے دل میں کہیں گہرے سے اتر گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں اور کس کی اجازت سے؟ حیدر شاہ کے علاقے میں قدم رکھا ہے تم نے؟ حیدر شاہ نے ایک بڑی لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرد اور گرجدار لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک انسان کو اس دنیا سے مٹانا ہے۔ میں اس کے خون کی قیمت دینے آئی ہوں۔ میں اس کی سپاری دینے آئی ہوں۔ ملائکہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ کھولا اور اپنی ماں کی دی ہوئی سونے کی چند چوڑیوں اور اپنے پاس موجود کچھ 1000 روپے نکال کر سامنے میز پر رکھ دیے۔ یہ ملائکہ کی زندگی کی کل جمع پونجی تھی جو اپنے باپ کے قاتل کو مروانے کے لیے لے آئی تھی۔ سامنے بیٹھے حیدر شاہ نے جب اس معصوم لڑکی کی اس بڑی رقم اور سونے کی چوڑیوں کو دیکھا تو اس کے سنگ مرمر جیسے لبوں پر ایک گہری تلخ اور پراسرار مسکراہٹ ابھری، جبکہ اس کے گارڈز اپنی ہنسی دبانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے لگے۔ وہ حیدر شاہ جو ایک اشارے پر حکومتیں گرا دیتا تھا اور کروڑوں کے سودے سیکنڈوں میں کرتا تھا، اس کے سامنے ایک معصوم لڑکی چند 1000 روپے لے کر کسی کا خون خریدنے آئی تھی۔ کسی کو مروانا چاہتی ہو تم، اور اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حیدر نے اس میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنے بیٹھنے کا انداز بدلا۔ کوئی حیدر نام کا گنڈا ہے، بہت بڑا اور بے رحم گنڈا ہے وہ۔ اس نے میرے بے قصور اور پیارے پاپا کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ میں اس کا خون چاہتی ہوں۔ ملائکہ نے روحان سی آنکھوں سے معصومیت اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے کہا تو حیدر شاہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک پل کے لیے بالکل پتھر کی طرح سخت اور سنجیدہ ہو گیا، اور اس کے آدمیوں نے حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ وہ لڑکی خود حیدر شاہ کے سامنے کھڑی ہو کر حیدر شاہ کی سپاری دے رہی تھی۔ حیدر شاہ نے کچھ دیر گہری خاموشی سے اس کے معصوم اور سرخ ہوتے چہرے کا جائزہ لیا، پھر وہ اپنی کرسی سے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس حیدر شاہ کو شکل سے جانتی ہو؟ ملائکہ نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر یہاں کس کے بھروسے پر اور کس کے کہنے پر چلی آئی ہو؟ حیدر نے اس کی اس بے باکی اور نادانی پر غصے سے پوچھا۔ میرے بچپن کی سب سے مخلص دوست نائلہ نے مجھے یہ ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں جو باس ہے وہ بہت بڑا گنڈا ہے اور وہ میرا کام کر دے گا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ حیدر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں نائلہ کے لیے شدید غصہ ابھرا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کو جان بوجھ کر درندوں کے آگے پھینکا ہے۔ وہ ملائکہ کے قریب ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ فریاد حیدر شاہ کے دربار میں قبول کی جاتی ہے اور تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا لڑکی، یہ معاوضہ جو تم نے میز پر رکھا ہے یہ حیدر شاہ کے گارڈ کی ایک دن کی چائے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اس لیے باقی کا معاوضہ بہت بڑا ہوگا اور وہ میں کام مکمل ہونے کے بعد خود تمہارے پاس تمہارے گھر لینے آؤں گا۔ اور ہاں، اب 1 سیکنڈ بھی یہاں مت رکنا اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ حیدر نے اپنے آدمیوں کی گندی اور ہوس بھری نظریں اس کے جسم پر پڑتے دیکھ کر اسے فوراً وہاں سے بھیجنا چاہا، کیونکہ اس کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس پاکیزہ وجود کو گندی نظر سے دیکھے۔ کیا آپ سچ مجھ اس ظالم حیدر شاہ کو سزا دیں گے نا؟ میری ماں بہت رہتی ہے پاپا کے لیے۔ ملائکہ کی آنکھوں میں ایک امید کے آنسو جاگے۔ حیدر شاہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گرجدار لیکن دھیمے لہجے میں بولا، حیدر شاہ کا زبان دینا ہی قانون ہوتا ہے لڑکی، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن اب تم یہاں دوبارہ کبھی نظر نہیں آؤ گی۔ حیدر کے چوڑے سینے اور لمبے قد کے سامنے وہ بہت چھوٹی اور نازک گڑیا لگ رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ملائکہ نے دھیمے سے کہا، اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے لگی، حیدر شاہ نے انتہائی نرمی لیکن ایک مردانہ مضبوطی سے اس کی نازک اور گوری کلائی کو اپنے بھاری ہاتھ کے آثار میں لے لیا۔ ملائکہ کی سانسیں وہیں رک گئیں اور اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ حیدر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لب ملائکہ کے کان کے بالکل پاس کیے اور اس کے کان روح کو اپنے گرم سانسوں سے چھوتی انتہائی مدھم گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، دوبارہ کبھی کسی کے بھی کہنے پر ایسی تاریک اور گندی جگہوں پر اکیلی مت آنا۔ دنیا میں ہر مرد انسان کے روپ میں نہیں ہوتا اور یہ جگہ تمہاری اس پاکیزہ معصومیت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آئندہ اپنی جان کو یوں داؤ پر لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا لڑکی، یہاں کوئی بھی یقین کے قابل نہیں ہوتا، سب درندے ہیں جو نوچنا جانتے ہیں۔
اس نے ملائکہ کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑا اور اپنے گارڈز کی طرف مڑ کر غصے سے حکم دیا، یہ پیسے اور چوڑیاں ایک امانت ہے، انہیں لاکر میں محفوظ رکھو، اس میں سے 1 روپیہ بھی کم ہوا تو تم سب کی زبانیں کھینچ لوں گا، اور میری غیر موجودگی میں یہ لڑکی یہاں دوبارہ نظر آئی تو تم سب کی موت میرے ہاتھوں ہوگی، جاؤ اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر کی گلی کے موڑ تک چھوڑ کر آؤ۔ ملائکہ وہاں سے نکل رہی تھی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھی تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور وہ ایک نئے جال میں پھنس چکی تھی۔ مین روڈ پر پہنچ کر جب اس نے رکشے والے کو روکنا چاہا تو اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ تو کرائے کے پیسے بھی جلدی اور گھبراہٹ میں اسی میز پر چھوڑ آئی ہے، اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور اسے تپتی دھوپ میں پیدل جانا پڑنا تھا۔ وہ خود سے الجھتی، روتی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی کہ تب بھی ایک تیز رفتار کالے شیشوں والی چمکدار جیپ اس کے پاس آ کر ایک زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ وہ ڈر کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن جب جیپ کا شیشہ نیچے ہوا اور اس نے حیدر شاہ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا آپ مجھ سے اور پیسے مانگنے آئے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، جو تھا وہ میں نے وہاں رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ڈر کے مارے تیزی سے بولنے لگی، خاموش، بالکل خاموش، میں نے فی الحال تم سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے اپنی اس چھوٹی سی عقل کا زیادہ استعمال مت کرو اور چپ چاپ جیپ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ حیدر نے اپنے مخصوص سنجیدہ اور روبدار لہجے میں کہا، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں کسی اجنبی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سمیٹتے ہوئے 2 قدم اور پیچھے لیے۔ جتنا غصہ تمہاری اس چھوٹی سی ناک پر ہر وقت رہتا ہے، اگر اتنا ہی دماغ تمہارے پاس ہوتا تو تم حیدر شاہ کو مروانے کے لیے خود حیدر شاہ کے پاس چل کر نہ آتی۔ اب یہ معصومیت کا ڈرامہ بند کرو اور بیٹھو اندر، حیدر نے کہا، لیکن اس کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر حیدر شاہ کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے باہوں میں بھر کر بتا دے کہ جس قاتل کو وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ خود اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں ایک ایسے مرد پر کیسے بھروسہ کر لوں جو خود گھنڈوں کا سردار ہے؟ ملائکہ نے ڈرتی ہوئی اپنی ضد قائم رکھی۔ اچھا، اور جیسے اس کھنڈر میں چلی گئی تھی جہاں درندوں کا پورا گروہ بھوکا بیٹھا تھا، تب تمہارا یہ بھروسہ اور عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی؟ حیدر نے طنز کے تیر چلائے۔ وہاں تو اتنے سارے لوگ تھے، سب کے سامنے کوئی کچھ نہیں کرتا، اور آپ یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ اس نے نادانی اور معصومیت سے جواب دیا تو حیدر شاہ نے حیرت اور افسوس سے اسے دیکھا۔ لڑکی، تم واقعی بے وقوف ہو، اگر وہ سب مل کر تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تو تمہاری ہڈیاں بھی شہر کے کچرے میں نہ ملتی، وہاں سب درندے تھے، حیدر نے کھلے اور بولڈ لفظوں میں کہا۔ تو ملائکہ نے سہم کر اسے دیکھا اور خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ اب کیا یہیں تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کر سڑنے کا ارادہ ہے یا بیٹھنا ہے؟ حیدر نے گاڑی کا دروازہ خود کھولتے ہوئے کہا۔ تپتی ہوئی تیز دھوپ اور میلوں طویل راستے کو دیکھ کر ملائکہ نے ہار مانی اور ڈرتے ڈرتے جیپ کی دوسری طرف فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ حیدر نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کو گیئر میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو ملائکہ نے کانپتی آواز میں اپنا ایڈریس بتا دیا۔ پھر اس نے چوری چھپے حیدر کے وجیح، پروکار اور مردانہ چہرے کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ ایک انتہائی خوبصورت اور روبدار مرد تھا، لیکن اس کی باتیں ملائکہ کو گہری الجھن میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ واقعی سب اتنے برے لوگ تھے؟ اس نے بہت آہستہ سے پوچھا۔ اس کالی دنیا کی دلدل میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا لڑکی، میں بھی بہت برا ہوں اور کہیں نہ کہیں تم بھی غلط راستے پر نکل پڑی ہو، اس لیے دوبارہ زندگی میں کسی پر اندھا اعتبار مت کرنا ورنہ لوگ نوچ کھائیں گے۔ حیدر نے گاڑی کو ایک سائڈ پر روکا اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈال کر کہا تو ملائکہ نے جلدی سے ڈر کر سر ہلا دیا۔ حیدر نے اسے اس کے گھر کی گلی سے کافی پہلے ایک سنسان موڑ پر اتار دیا اور وہ بنا مڑ کر دیکھے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئی تیزی سے بھاگ گئی، جبکہ حیدر شاہ کی گہری نظروں نے دور تک اس کے ریشمی وجود کا پیچھا کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم اور بے وقوف ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر گہرا مسکرایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی امی صحن میں مسلح پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور ان کے چہرے پر فکر کے بادل تھے۔ السلام علیکم امی، اس نے اپنی تیز سانسوں کو بحال کرتے ہوئے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ملائکہ، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ میں کتنی پریشان ہو رہی تھی، تمہارا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر فکر مندی سے کہا، کچھ نہیں امی، بس کالج میں ایکسٹرا پریکٹیکل کلاس تھی اس لیے لیٹ ہو گئی۔
اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جھوٹ بولا کیونکہ وہ سچ بتا کر اپنی بوڑھی ماں کو مزید ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، اب اس دنیا میں ہم دونوں ایک دوسرے کا کل اثاثہ اور سہارا ہیں ملائکہ، اپنا خیال رکھا کرو۔ تمہارے پاپا کے جانے کے بعد میری تو جان تم میں اٹکی رہتی ہے۔ انہوں نے ملائکہ کو گلے سے لگایا اور اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کی ملائکہ بڑی ہو گئی ہے۔ ملائکہ نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے اپنے آنسو چھپائے۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی تو نائلہ کوریڈور میں کھڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم کل وہاں گئی تھی حیدر شاہ کے ڈیرے پر، کیا ہوا وہاں؟ کیا اس نے تمہارا کام قبول کیا؟ نائلہ نے حسد اور تجسس سے پوچھا۔ ہاں میں گئی تھی اور میں نے حیدر شاہ کو پاپا کے قاتل کی سپاری دے دی ہے، اس نے اپنا کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، ملائکہ نے عام سے لہجے میں بتایا۔ نائلہ کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے حیرت اور صدمے سے پوچھا، کیا اس حیدر شاہ نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ تم صحیح سلامت واپس آ گئے؟ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھے گھر تک چھوڑو اب ان باتوں کو، ملائکہ نے نوٹس نکالتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ نائلہ نے شدید حسد اور تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ تو ملائکہ کو برباد دیکھنا چاہتی تھی، اس نے جان بوجھ کر اسے اس خطرناک ہنڈے کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی عزت لوٹ لے، لیکن وہ حیدر شاہ کے چنگل سے بھی ایک ملکہ کی طرح صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ کالج سے واپسی پر ملائکہ جب ایک سنسان سڑک پر رکشے کے انتظار میں اکیلی کھڑی تھی تو وہی کالی چمکدار جیپ دوبارہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر آ کر بیٹھو، حیدر شاہ نے اپنی روبدار اور گرجدار آواز میں حکم دیا۔ میں کیوں بیٹھوں آپ کی گاڑی میں؟ روز روز آپ میرے راستے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس نے غصے اور ڈر سے چیختے ہوئے پوچھا۔ اپنے پاپا کا انتقام پورا کرنا ہے یا اس غنڈے حیدر شاہ کو معاف کرنا ہے؟ اگر بدلہ چاہیے تو چپ چاپ آ کر بیٹھو۔ اس کی اس کڑی دھمکی پر ملائکہ خاموشی سے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سٹارٹ ہوتی ملائکہ نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑتے ہی پوچھا، میرے پاپا کا قاتل کب مرے گا؟ آپ کب کریں گے میرا کام؟ حیدر نے جیپ کو ایک ویران سڑک کے کنارے روکا اور سیٹ سے تھوڑا پیچھے ہو کر ملائکہ کے بالکل قریب جھکتے ہوئے بولا، لڑکی پہلے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ جس حیدر شاہ کو تم مروانے کے لیے تڑپ رہی ہو وہ حیدر شاہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، تو تم کیا کرو گی؟ ملائکہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ڈر کر سیٹ کے ساتھ بالکل لگ گئی اور لرزتی ہوئی بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اگر آپ میرا کام نہیں کرنا چاہتے تو میری ماں کی چوڑیاں واپس کر دیں اور منع کر دیں۔ میں حیدر شاہ ہوں لڑکی، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ چلو تمہیں ایک سنہری موقع دیتا ہوں، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ پھر میری بیوی بن کر ساری زندگی مجھے جو چاہے سزا دے دینا، روز گولی مارنا، روز زہر دینا۔ حیدر نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی گہرے اور رومانوی لہجے میں کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بری طرح روحان سی ہو کر رونے لگی۔ جتنا وقت لینا چاہتی ہو سوچنے کے لیے لے لو لڑکی، لیکن یاد رکھنا حیدر شاہ کی زندگی میں انکار کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے جواب صرف اور صرف ہاں ہونا چاہیے۔ حیدر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر ملائکہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا پورا وجود ڈر اور صدمے سے کانپ رہا تھا، یعنی وہ اپنے پاپا کے اصل قاتل کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اور اسی اپنے دل کا حال سناتی رہی تھی۔ شام کو اس کی امی چہرے پر خوشی لیے اس کے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، ملائکہ بیٹا، آج تمہاری رضیہ خالہ آئی تھی، تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا اور خاندان کا مانا ہوا رشتہ لائی ہیں۔ لڑکا دانیال بہت شریف، پڑھا لکھا اور برسر روزگار ہے۔ مجھے اور تمہارے ماموں کو تو بہت پسند ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ملائکہ کو اس وقت حیدر شاہ کا وہ خوفناک چہرہ اور اس کی دھمکی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ دانیال نام کے اس شریف لڑکے سے نکاح کر لے گی تو حیدر شاہ ایک شادی شدہ لڑکی سمجھ کر اس کا پیچھا چھوڑ دے گا اور وہ اس عذاب سے بچ جائے گی۔ اس نے اپنے پاپا کی تصویر کو دیکھا اور سر جھکا کر دھیمے سے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی، میں تیار ہوں۔ اگلے دن جب گھر میں مہمان آنے والے تھے اور ملائکہ کچن میں تھی تو اس کے فون پر اسی نامعلوم نمبر سے دوبارہ کال آئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، دوسری طرف سے حیدر کی وہی بھاری اور سحر انگیز آواز گونجی، سنا ہے آج تمہیں کوئی رشتہ دار دیکھنے آ رہے ہیں؟ کیا حیدر شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مرد تمہیں چھو سکتا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ ملائکہ نے حیرت اور خوف کی انتہا پر پوچھا۔ میں حیدر شاہ ہوں میری جان،
इस लड़की पर मेरा दिल आ जाए, उसकी तो सांसों की गिनती भी मेरे पास लिखी होती है। अब शराफत से बताओ, इस रिश्ते से खुद इनकार कर रही हो या मैं खुद बारात लेकर आऊं और वहां खून की होली खेलूं? हैदर ने इंतहाई संजीदगी और चैलेंजिंग लहजे में कहा, नहीं, कभी नहीं। मलाइका ने गुस्से और खौफ से चिल्लाती हुई फौरन फोन बंद किया और मोबाइल को ऑफ कर दिया। दानियाल की मां मलाइका की सादगी और खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने मौका पर ही रिश्ता पक्का कर दिया। दानियाल चौंक के दूसरे शहर में आर्मी की नौकरी करता था और इसे बहुत जल्द वापस ड्यूटी पर जाना था, इसलिए दोनों खानदानों ने फैसला किया कि मंगनी की बजाय डायरेक्ट निकाह पढ़ा दिया जाए और रुखसती बाद में होगी। सबकी रजामंदी से इनका निकाह सादगी से पढ़ा दिया गया। मलाइका के दिल को एक बहुत बड़ा सुकून मिला कि अब वो एक हलाल रिश्ते में बंध चुकी है और अब वो गुंडा हैदर शाह इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन निकाह के ठीक 2 दिन बाद जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी, हैदर शाह की वो काली जीप फिर इसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। अब क्या मसला है आपका? मेरा निकाह हो चुका है, मैं अब किसी और की अमानत हूँ, मुझसे दूर रहें। मलाइका गुस्से से लाल पीली होकर बोली। हैदर ने जीप से उतरकर एक तंजिया और गहरी मुस्कुराहट के साथ मलाइका का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम लिया और बोला, क्या समझते हो तुम खुद को लड़की? इस निकाह के कागज के एक मामूली टुकड़े से तुम हैदर शाह के इस जनून और इश्क की गिरफ्त से बच जाओगी? मैं तुम जैसे गुंडे और कातिल से शदीद नफरत करती हूँ। तुम मेरे पापा के कातिल हो, मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मलाइका ने रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हैदर शाह ने एक झटके से उसे अपने बिल्कुल करीब किया, यहाँ तक कि इनके चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए और हैदर ने उसकी कान के पास झुककर इंतहाई तपते हुए लहजे में कहा, नफरत करती हो ना? करो, जितनी नफरत कर सकती हो करो, क्योंकि हैदर शाह को मोहब्बत से ज्यादा नफरत जीतने में मजा आता है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं पूरी दुनिया आग लगा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे इस नाम नेहाद शौहर दानियाल को तुम्हारी आंखों के सामने गोली मारकर लाश में बदल सकता हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। मलाइका बुरी तरह डर गई। इसका दिल दानियाल के लिए तड़प उठा। उसने उसी रात चोरी छुपे अपनी अम्मी के फोन से दानियाल का नंबर निकाला और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उससे कॉल कर दी। दानियाल की भारी लेकिन इंतहाई नरम और मोहब्बत भरी आवाज सुनकर मलाइका के दिल को एक अजीब से सुकून और हौसला मिला। उसने रोती हुई दानियाल को हैदर शाह की तमाम धमकियों, उसके डेरे पर जाने की हमाकत और अपने पापा के वाकये के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया ताकि दानियाल अपनी जान बचा सके। दानियाल ने फोन पर इसे बहुत प्यार से तसल्ली दी और हंसते हुए बोला, मलाइका मेरी जान, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। दानियाल शाह को नुकसान पहुंचाना इस हैदर शाह के बस की बात नहीं है। इसकी पूरी फौज भी आ जाए तब भी वो मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। तुम बस अपना ख्याल रखो और मुझ पर भरोसा रखो। दानियाल की इस बहादुरी और मोहब्बत भरी बातों से मलाइका के दिल में इसके लिए इज्जत और मोहब्बत की जड़ें और गहरी हो गई और वो रोज दानियाल से घंटों बातें करने लगी। अगले कुछ दिन बहुत पुरसकून गुजरे और हैदर शाह का कहीं नाम निशान भी ना था। बिलाखिर मलाइका की रुखसती का वो बड़ा दिन भी आ गया। वो दुल्हन के सुर्ख जर्क बर्क जोड़े में सेहरे की ओट में सर झुकाए अपने ससुराल के खूबसूरत और आलीशान कमरे में बेड पर बैठी थी और इसका दिल अपने शौहर दानियाल से पहली मुलाकात के लिए तेजी से धड़क रहा था जब कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला और कोई लंबे और रौबदार डग भरता हुआ इसके करीब आया। अस्सलामु अलैकुम मेरी खूबसूरत दुल्हन। उस शख्स ने पास बैठते हुए इंतहाई जानदार और जादुई आवाज में सलाम किया तो मलाइका का दिल धक से रह गया। ये आवाज तो दानियाल की नहीं थी, ये आवाज तो इसके ख्वाबों में आने वाले उस गुंडे की थी। उसने झटके से अपना घूंघट उठाया और सामने बैठे शख्स के चेहरे पर नजर पड़ती ही उसके पांव तले से जमीन निकल गई और इसकी चीख निकलने ही वाली थी कि सामने हैदर शाह सफेद रेशमी शेरवानी पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल उसके सामने बैठा था। हैदर शाह, तुम यहाँ कैसे आए? तुमने मेरे दानियाल को कहाँ गायब कर दिया? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मलाइका खौफ और सदमे से पागल होने लगी थी। हैदर शाह ने उसके दोनों कांपते हुए हाथों को अपने गर्म हाथों में लिया और शौक और अशकाना लहजे में बोला, मैंने कहा था ना मेरी जान कि हैदर शाह के आसार से निकलना नामुमकिन है। और देखो, आज तुम कानूनी और शरई तौर पर सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। कौन हो तुम और मेरे दानियाल के साथ तुमने क्या किया? मलाइका ने रोते हुए तड़प कर पूछा। अगर मेरा असल और सच्चा तारुफ पूछना चाहती हो तो मलाइका,
तो मेरा नाम दानियाल शाह है, मैं पाक फौज का एक आर्मी ऑफिसर हूँ। उसने अपनी शेरवानी की जेब से अपना आर्मी का आईडी कार्ड निकाल कर उसके सामने रखा। मलाइका शॉक रह गई। उसकी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, आप हुंडे हैं। वो ये सच कबूल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हैदर शाह और दानियाल एक ही इंसान हो सकते हैं। इसकी सोच से बाहर था। मैं सच कह रहा हूँ मलाइका, मैं इस इलाके में पिछले 1 साल से एक इंतहाई खुफिया मिशन पर हैदर शाह हुंडे का रूप धार कर आया था, ताकि यहाँ छुपे बड़े बड़े स्मगलर्स और करप्ट अफसरान का खात्मा कर सकूं और इनका नेटवर्क तोड़ सकूं। और इसी मिशन के दौरान तुम्हारे पापा मारे गए, क्योंकि वो भी इसी करप्ट गैंग का एक अहम हिस्सा थे और मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिले हुए थे। दानियाल ने इंतहाई संजीदगी और सच्चाई से बताया, मेरे पापा ऐसे नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान थे, तुम झूठे हो। मलाइका ने रोते हुए दानियाल के चौड़े सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से जरबे लगाना शुरू कर। दानियाल ने इसके दोनों हाथों को यकजा करके अपने एक ही हाथ की गिरफ्त में लिया और दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपने करीब करते हुए प्यार से बोला, मेरे पास आर्मी की सरकारी फाइल में तमाम पक्का सबूत मौजूद है। मलाइका, तुम्हारे पापा इस मुल्क और दुनिया के लिए करप्ट थे, लेकिन एक बेटे के लिए वो एक बेहतरीन पापा थे। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उनसे नफरत करो। वो तुम्हारे पापा थे और इनका ये रिश्ता हमेशा सच्चा रहेगा। तुम बस इनकी मगफरत के लिए अल्लाह से दुआ किया करो। अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है। मलाइका इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पापा के गुनाहों पर उसका दिल तड़प उठा। लेकिन दानियाल के मजबूत सीने की गर्मी ने उसे संभाल लिया। जब वो कुछ देर बाद पुरसकून हुई तो उसने मासूमियत से दानियाल के मुस्कुराते चेहरे को देखा और बोली, मैं मोहब्बत दानियाल से करती थी, जो फोन पर मुझसे प्यार से बात करता था, और मेरे सामने ये हैदर शाह हुंडा बैठा है। मैं आपको दानियाल नहीं मान सकती, मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं आपको हैदर शाह ही कहूंगी। हैदर शाह ने एक बुलंद कहका लगाया और उसकी नाक को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारा हैदर ही सही, और ये गुंडा अब हमेशा तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत की कैद में रखेगा। हैदर की आंखों में एक गहरी और इंतहाई रोमानवी चमक उभरी। उसने मलाइका के सुरख और खूबसूरत चेहरे को देखा, जो दुल्हन के रूप में किसी हूर की तरह चमक रहा था। देख लो मलाइका, फिर ये गुंडा तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है और अब तुम इसकी कैद से क़यामत तक नहीं छूट पाओगी। हैदर ने गहरे और मर्दाना झटके से मलाइका की पतली कमर में अपना मजबूत बाजू डाला और इसे अपने और करीब खींच लिया, यहाँ तक कि मलाइका का नाजुक और रश्मि वजूद इसके चौड़े सख्त और तपती सीने से जा लगा था और इनके दरमियान की तमाम दूरियां सेकंडों में खत्म हो गई थी। मलाइका की सांसें बुरी तरह उलझ गई। हैदर ने अपने दूसरे हाथ की उंगली के पोरों से मलाइका की नाजुक ठोड़ी को जकड़ा और इसका चेहरा ऊपर उठाया। इसकी गहरी और जनूनी आंखें अब मलाइका के कांपते हुए गुलाबी होंठों पर जम चुकी थी। मलाइका के कांपते हुए गुलाबी जिन पर शादी की शोख लाली चमक रही थी। हैदर प्लीज छोड़े ना मुझे, मलाइका ने इंतहाई धीमी लरजती हुई और मध्यम आवाज में कहना चाहा, लेकिन उसके लहजे में अब कोई इनकार या डर नहीं था, बल्कि एक शौहर के सामने खुद को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर देने का एक रिश्ता मौजूद था, एक गहरा नशा और हलाल मोहब्बत का सरूर था। हैदर ने इसकी एक ना सुनी। उसने गहरा सांस लिया और अपने लब मलाइका के कांपते हुए वजूद पर होंठों पर रख दी और उसके मुंह से निकलती हुई मध्यम और रोमानवी सिसकियां अपने अंदर हमेशा के लिए समेट ली। ये लम्स इतना गहरा, गर्म, तपता हुआ और बोल था कि मलाइका के वजूद की सारी सरमैरी और मजामत एक सेकंड में पिघल कर मोम बन गई। उसने सरजदा होकर हैदर के इश्क के जादू में गिरफ्तार होकर अपने दोनों नाजुक हाथ हैदर के गले में डाल दिए और इसके सियाह बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और खुद को इसके लम्स के हवाले कर दिया। हैदर ने उसकी रेशमी सुर्ख साड़ी का पल्लू उसके गालों को छूते हुए कंधे से धीरे से सरकाया, जिससे उसकी गोरी मखमली और बेदाग जिल्द कमरे की मदमजाद रोशनी में एक नायाब हीरे की तरह चमकने लगी। हैदर के गर्म और तपते हुए हाथ जब मलाइका की नंगी कमर पर रेंगे तो मलाइका के पूरे वजूद में बिजली का एक तेज करंट दौड़ गया। इसकी आंखें मदोशी से बंद होने लगी और उसने खुद को हैदर की बाहों के मजबूत हसार में और ज्यादा सौंप दिया। कमरे की फिजा इन दोनों की गर्म सांसों की तपश और मोहब्बत की आग से दहक रही थी। दानियाल का वो संजीदा आर्मी ऑफिसर और हैदर शाह का वो जनूनी, बेबाक और दीवाना इश्क जता रहा था और इसकी तपश से इसे मलाइका के जिस्म का एक एक हिस्सा पिघल रहा था।
حیدر نے ملائکہ کو بیٹھ کے انتہائی نرم اور خوشبودار گدے پر آہستہ سے لٹایا اور خود ایک سایہ بن کر اس کے ریشمی وجود کے اوپر جھک گئی۔ اس کے بالوں کی چند لٹیں ملائکہ کے تپتے ہوئے چہرے اور گالوں پر بکھر گئی، جنہیں حیدر نے اپنے لبوں سے پیچھے کیا۔ تم صرف اور صرف میری ہو ملائکہ، میری روح، میرے جسم اور میری زندگی تک صرف میری۔ حیدر نے اس کے ہونٹوں، ماتھے اور پھر اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کی مہر لگاتے ہوئے انتہائی بولڈ، گہرے اور مدہوش کن رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ ملائکہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کا پورا وجود حیدر کی بے پناہ محبت، اس کے لمس اور جنون کی آگ میں جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اب سارا خوف، ساری دنیا کی رسمیں اور ساری پرانی الجھنیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں، اور اس بند کمرے کی مدھم روشنی اور تاریکی کے امتزاج میں ان کی دھڑکنوں کا تیز شور، بے ترتیب ہوتی گرم سانسیں اور لمس کا وہ بولڈ اور جادوئی احساس ایک ایسی لازوال، گہری اور خوبصورت رومانوی داستان لکھ رہا تھا، جہاں ملائکہ نے حیدر شاہ کے اس بے باک اور جنونی عشق میں خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے روح میں اتر چکے تھے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو حیدر شاہ کے یہ جنونی عشق اور ملائکہ کی یہ خوبصورت رومانوی داستان پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی مزید جاندار اور بولڈ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔